اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق ہے مخرج نمبر 14۔ مخرج نمبر 14 زا، سین، صاد کا مخرج ہے۔ آج کے سبق میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تینوں حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کے ادا ہونے کی اصل جگہ کیا ہے، ان کا مخرج کون سا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم آپ سب سے پہلے اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے، تاکہ آپ ہر روز نئے سبق میں شامل ہو سکیں۔ معزز سامعین، اگر آپ خود یا آپ اپنے بچوں کو انفرادی طور پر آن لائن قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق ہے مخرج نمبر 14۔ مخرج نمبر 14 زا، سین اور صاد کا مخرج ہے۔ زا، سین اور صاد۔ زبان کی نوک جب ثنایا سفلی یعنی سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کی نوک سے لگیں تو یہاں سے صاد، زا اور سین ادا ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، زبان کی نوک جب سامنے والے نیچے دو دانتوں کے ساتھ لگے تو یہاں سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، زا، سین اور صاد۔ زبان کی نوک جب سامنے والے، اس تصویر میں بھی آپ دیکھیں، زبان کی نوک جب سامنے والے نیچے والے جو دانت ہیں ثنایا سفلی ان کی نوک پر لگے، زبان کی نوک، تو یہاں سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، زا، سین اور صاد۔ یہ تینوں حروف صفیری ہیں، یعنی ان تینوں حروف کو ادا کرتے وقت آپ کی جو آواز ہوگی سیٹی کی طرح آپ نے آواز نکالنی ہے تینوں حروف کے ادا کرتے وقت۔ زا، سین اور صاد، ان تینوں حروف کا مخرج تو ایک ہی ہے لیکن یہ بڑے آرام سے ادا ہوتے ہیں۔ زا، سین، ٹھیک ہے، جب ان کو آپ ادا کریں گے، ان دونوں حروف کو، زا اور سین کو، تو آپ کی زبان کی نوک بالکل سامنے والے جو نیچے والے دانت ہے ثنایا سفلی، اس کی نوک پر آپ نے لگانی ہے زبان کی نوک، تو آپ کی زبان آگے سے اٹھ جائے گی اور پیچھے سے یوں نیچے ہی رہے گی۔ یہ دیکھیں، آگے سے زبان جب نوک پہ لگائیں گے تو یہ یہاں سے زبان اوپر اٹھے گی اور پیچھے سے نیچے ہی رہے گی، لیکن جو صاد ہے، زبان کی نوک کو جب نیچے والے دو دانتوں پہ لگائیں گے تو زبان کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی اٹھے گا اور پیچھے والا حصہ بھی زبان کا اٹھے گا۔ صاد، صاد، آپ ادا کریں، صاد، اور درمیان سے زبان نیچے رہے گی ایسے، صاد، صاد۔ ان تینوں حروف میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ زا، زا، سین، سین، صاد۔ ان میں دونوں حروف میں آپ دیکھیں زبان جو ہے آگے سے اٹھی ہوئی ہے، پیچھے سے زبان نیچے ہے۔
زا اور سین میں، اور جب آپ صاد ادا کریں گے تو زبان آگے سے بھی اوپر اٹھے گی یہاں سے، اور پیچھے سے بھی زبان اوپر کی طرف اٹھے گی اور درمیان سے نیچے ہی رہے گی۔ صاد صاد، مخرج ان تینوں حروف کا ایک ہی ہے، زبان کی نوک جب سامنے والے نیچے والے دو دانتوں ثنایا سفلا پر لگے گی تو صاد، زا اور سین، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں۔ آپ ادا کریں، زا، سین، صاد۔ تو معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق یہی تھا، مخرج نمبر 14۔ کل انشاءاللہ مخرج نمبر 15 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔